أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سورہ نمل شریف کی آیات کریمہ تلاوت کی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کو خالق اور مالک نے جو حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت نہ تو پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملنی ہے۔ ایسی حکومت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو ہر طرح کا لشکر آپ کے ساتھ جمع ہوتا، ہر طرح کا لشکر، جانور بھی، پرندے بھی، انسان بھی، جن بھی، سارے کے سارے جی۔ اور یہاں تک کہ ہدہد تک جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، پرندے سارے جمع ہو کے آپ کے اوپر سایہ کرتے ہوئے اس طرح چلتے تھے ہیں جی۔ تو یہ جو آیہ مبارک ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مالی ار الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہوا ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس جگہ وہ ہوتا تھا نا اس جگہ سے دھوپ آ رہی تھی نیچے، تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کدھر ہے، وہ اس کی جگہ خالی ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، کدھر چلا گیا وہ؟ تو اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے لشکر جمع کیے جاتے تھے، فہم یوزعون، پھر انہیں روکا جاتا تھا تاکہ پیچھے جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر روانہ ہوں۔ جب روانہ ہوئے تو کیا ہوا جی؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک میدان تھا چونٹیوں کا، اس کے جب قریب آنے لگے نا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، تو ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی جو ان کی وڈیری تھی وہ بولی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی بولی، کہنے لگی او چونٹیو ساری اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ساری اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، ان کے صحابہ بے توجہی میں تمہیں لتاڑ دیں، ہیں کہیں بے توجہی میں ان کی توجہ نہ جائے اور تم لتاڑی جاؤ۔ یہ ایک بات بہت بڑی کی اس چونٹی نے، اس چونٹی کا نظریہ دیکھیں، سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں۔ وہ چونٹی یہ سمجھتی ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں اور انبیاء کے صحابہ، یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے جان بوجھ کر، ہاں جی۔ قربان جائے بندہ اس چونٹی کے عقیدے پر بھی۔ انبیاء کے لیے وہ عقیدہ رکھتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور انبیاء کے صحابہ کے لیے یہ نظریہ رکھتی ہے کہ انبیاء کے صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے، ظلم ممکن ہی نہیں ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ اور باقی سارے انبیاء کے صحابہ جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت کی چادر پہنا دیتا ہے جی۔ یہ آیہ مبارکہ کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا، آپ نے اس کی آواز سنی، اس کی بات یہ سنی، تو فتبسم ضاحکا من قولها، آپ مسکرا پڑے۔ جی چونٹی کمال ہے، چونٹی کا بھی دور سے دیکھ لیا اس نے، پہچان لیا، اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا چونٹی نے، ہیں جی۔ اور عظمت اور شان دیکھے سلیمان علیہ السلام کی، اتنے دور ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لشکر ان کا کچھ نیچے چل رہا ہے، کچھ اڑ رہا ہے، کچھ جناب آپ کے ساتھ اس پہ جو آپ کا جہاز ہوتا تھا اس پر سوار ہے، تخت جو ہوتا تھا آپ کا اس پر جناب سوار ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہیں اس چونٹی کی آواز بھی پہچان رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں چونٹی جو ہے نا اس کی زبان نہیں ہوتی،
یعنی یہ جو ہے نا سارے اس کے جانوروں کے بارے میں علم رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان نہیں ہوتی، اس کے منہ کے سامنے نا 2 بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو اس طرح کر کے چٹکھاتی ہے تو اس سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہاں جی، جہاں پہ چٹکھانا ہے اور کیسی آواز نکلنی، کیا بات کرنی ہے، وہ اسے پتہ ہے، وہ سائز کا، کہاں پہ جناب مارے گی تو کون سی بات نکلے گی، کہاں مارے گی تو کون سی بات نکلے گی۔ اب بتائیں وہ بے زبان چونٹی ہو، اس کا عقیدہ غلط نہیں ہوا ہیں، اور تو جناب بہت بڑا ذاکر، علامہ، فہامہ، حجت الاسلام، حجت الایران، فلانا ڈمکانا بن کے، اور تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف ظلم منسوب کر رہا ہے، حیا نہیں آتی تجھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ساتھ ہی آپ نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ ہے جی انبیاء کا منہج، انبیاء کا طریقہ کیا ہے جی۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چونٹی کی آواز سنا دی، چونٹی کی بات کی پہچان کروا دی، چونٹی کہنا کیا چاہ رہی ہے، ساری بات کا پتہ چل گیا ہیں، کتنی بڑی بات تھی۔ لیکن اتنا رب تعالیٰ کا فضل ہونے پر کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں رب سے۔ اور دعا کیا مانگی ہے رب تعالیٰ سے؟ کہنے لگے مولا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اعمال کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، جو تجھے اچھے لگے نا وہ اعمال کرنے کی توفیق دے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت کے صدقے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ہیں جی، یہ اپنی تفسیر ناموس رسالت کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 693۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مرہ سلیمان علیہ السلام بوادع الصدیر من اودیۃ الطائف، طائف کے علاقے کے اندر سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے۔ کس علاقے میں؟ طائف کے علاقے میں سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے۔ فاتا علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی کے پاس آئے۔ فقامت نملۃ تمشی وہی ارجا، تو وہاں پر ایک چونٹی جو ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یار دور اتنی چونٹی کی آواز جو سنی سلیمان علیہ السلام نے، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ لات ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی، ایک ٹانگ سے معذور بھی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ چونٹی چل رہی تھی، ایک ٹانگ سے معذور تھی، تکلیف تھی اس ٹانگ میں، تو فنادت یا ایھا النمل، اس چونٹی نے پکار کر کہا او چونٹیو، ساری اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ یہ دیکھیں جی حضرت سیدنا امام قرطبی رحمہ اللہ وہم لا یشعرون پر بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مزہ آ گیا جی یہ پڑھ کے۔ آپ فرماتے ہیں اشارۃ الی الدین والعدل والرافت، فرماتے ہیں کہ چونٹی نے جو یہ کہا نا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ انجانے میں، بے توجہی میں رب کے نبی سے اور ان کے صحابہ سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے، تو کہتے ہیں یہ اس کا جملہ جو ہے نا لا یشعرون والا، یہ اشارہ کر رہا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے، سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کے دین کی طرف، کہ وہ دین میں کامل ہیں، دین میں کامل ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، والعدل، اور انصاف کرنے والے ہیں، بے انصافی نہیں کرتے، والرافت، اور بڑی شفقت کرنے والے ہیں رب کی مخلوق پر، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہاں تو سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی نا، تو چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کی دینداری کو بیان کیا، ان کی رافت و رحمت کو بیان کیا، ان کے انصاف کو بیان کیا، ان کے عدل کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن جب بات آئی نا محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان کی، جب رب تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کی طرف ظلم کی نسبت کے ناجائز ہونے کا بیان فرمانا چاہا، تو وہ بات رب تبارک و تعالی نے چونٹی کے منہ سے کلوائی۔ کس کے منہ سے کلوائی؟ چونٹی کے منہ سے کلوائی۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عدل، انصاف
ان کا جناب رافت رحمت، ان کا دین، ان کی دینداری، ان کا تدین بیان کرنا چاہا نا، رب نے یہ نہیں کہا کہ چونٹیوں تم کچھ کہہ دو، پرندوں تم کچھ کہہ دو، نہ، بلکہ خالق اور مالک نے فرمایا کہ اب جیسے سارے انبیاء سے سب سے اونچا شان میرے حبیب کا ہے، اسی طرح سارے نبیوں کے صحابہ سے اونچا شان میرے محبوب کے صحابہ کا ہے۔ سارے نبیوں کے صحابہ سے اونچا شان میرے حبیب کے صحابہ کا ہے، لہٰذا اپنے حبیب کی، جیسے دیکھیں یوسف علیہ السلام کی عزت پر بات آئی تو گواہی دی ایک بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کی عزت پر بات آئی، گواہی دی ایک بچے نے، حضرت جریج کی عزت پر بات آئی، گواہی دی ایک بچے نے، لیکن جب بات آئی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی عزت کی، رب تبارک و تعالی نے سورہ نور نازل فرما دی۔ ہیں بتائیں نا جی یار، کتنی عظمت اور شان ہے۔ تو اسی طرح کر کے خالق اور مالک نے جب محبوب کریم علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنا چاہا، ان کے تدین کو بیان کرنا چاہا، ان کے دین کے اندر تفقہ کو بیان کرنا چاہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا چونٹی کو کہ تو کہہ کہ یہ ظلم نہیں کرتے کسی پر، یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں جب بات آئی نا میرے حبیب کے یار ابو بکر اور عمر کی، جب بات آئی حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی، جب بات آئی حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب بات آئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو خالق اور مالک نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچے ان سے، کن سے؟ صحابہ سے، بغیر علم، انہیں توجہ ہی نہ ہو، انہیں علم نہ ہو، بے علم میں، یعنی کہ لا علمی میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کن سے؟ صحابہ کی طرف سے۔ یعنی رب بھی فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان کی بات آئی نا، تو خالق اور مالک نے خود بیان فرمایا، ہاں خالق اور مالک نے خود بیان فرمایا۔ تو لہٰذا ایسا کوئی بندہ بھنگی چرسی ہو، گندے منہ والا ہو، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، تو اس کے بھونکنے کا کوئی جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ان کی شان براول ورا ہے جن کے ساتھ خالق اور مالک نے وعدہ فرمایا کہ فرمایا رب تبارک وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فرمایا رب تبارک و تعالی نے محبوب پیارے تیرے یار ابو بکر سے لے کر وحشی تک، ہیں جی، اور علی سے لے کر معاویہ تک، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ایک ایک صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور وعدہ رب کرے توڑنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ہیں جی، دیکھیں نا جی، ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے، رب فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا ہے محبوب کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا، اور جنت کا وعدہ کرنا ہم نے ثابت کیا ہے، اس وعدے کو ختم کرنا تو ثابت کر دے، ہیں ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ تیرا؟ کوئی شرم کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے، تیرے اندر ہے غیرت حیا ہے، تو پھر ظالم کے خلاف کھڑا ہو، باطل کے خلاف کھڑا ہو، طاغوت کے خلاف کھڑا ہو، دجالی نظام کے خلاف کھڑا ہو۔ تجھے جب بھی فرصت ملتی ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بولتا ہے تو۔ خالق اور مالک نے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قتل اربع من الدواب، 4 چیزوں کو مارنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو۔ سب سے پہلے ہدہد ہے، ہدہد کو نہیں مارنا بھائی۔ نمبر 2 سرد نام کا ایک پرندہ ہے، اسے نہیں مارنا۔ والنملہ چونٹی ہے، اسے نہیں مارنا۔ والنحلہ اور شہد کی مکھی جو ہے اسے نہیں مارنا، میں ان چیزوں کو نہیں مارنا۔ اللہ اکبر۔ آگے پتہ کیا فرماتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ؟ آپ فرماتے ہیں ان کے قتل سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہدہد جو ہے یہ وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اوپر اڑتے ہوئے دیکھتا تھا پانی نیچے کہاں پہ ہے، وہ بتاتا تھا آپ کو، اسی وقت کنواں کھودتے، وضو کر کے نماز پڑھ کے وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے۔ ہدہد جو ہے نا اس لیے، اور فرمایا کہ یہ ہدہد یہ وہ پرندہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ اپنے منہ میں پانی لے کے آتا تھا، آ کے پانی بہاتا تھا اس کے اوپر۔ کسی نے پوچھا کہ تیرے پانی سے فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے، آگ تو اتنی ہے بجھنی نہیں ہے، اس نے کہا میں نے کب کہا ہے فائدہ ہونے والا ہے، اور میں تو اس لیے پانی ڈال رہا ہوں تاکہ میرا نام ان ذلیلوں کے صف میں نہ آ جائے۔ جہاں ان ذلیلوں کے نام لکھے ہو نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے والوں کے، میرا نام ان کے ساتھ نہ آ جائے، میں تو اپنا نام ان کے رجسٹر سے خارج کرا رہا ہوں۔
اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہدہد کو نہ مارا جائے۔ اور شہد کی مکھی کا تو آپ کو پتہ ہے، مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، شہد کی مکھی جو ہے نا یہ آئی نا صحابہ کرام علیہ مردوان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اکیلی روٹی تھی اور کچھ نہیں تھا، صرف روٹی تھی اور کچھ نہیں تھا، تو شہد کی مکھی آئی آقا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی حضور ہمارا ساتھ ہی چھتر لگا ہوا ہے، اپنے صحابہ کو بھیجیں آئیں اور آ کر کے ہم سے نہ شہد لے آئیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان گئے، جا کے شہد لے آئے تو مکھی پھر ساتھ آئی، مکھی بھی ساتھ آئی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان روٹی کھا رہے ہیں شہد سے، آقا علیہ السلام نے مکھی سے پوچھا ایک بات تو بتا، یہ شہد تو سارا تم جو رس چوستی ہو پودوں کا، ان کے تنوں کا، پھولوں کا، وہ تو سارا کڑوا ہوتا ہے، شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا حضور جب ہم چوس کے آتی ہیں نا تو آپ کے ذات پر درود پڑھتے ہوئے آتی ہیں، اسی کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اسی کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، آپ کے نام کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں نا، ذرا غور کریں، بھائی شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ کون سا آقا علیہ السلام کے زمانے سے شہد بنانا شروع ہوئی ہیں؟ شروع دن سے بن رہا ہے نا، تو اسے ثابت ہوا کہ شہد کی مکھیاں تب سے جانتی ہیں کہ حضور کے نام پر درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شہد کو میٹھا کر دے گا ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے مارنے سے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو وہ یہی ہے کہ وہ بھی ناموس رسالت پر پہرا دینے والی تھی، ہاں ناموس رسالت پر پہرا دینے والی، جیسے اس چونٹی، وہ چونٹی ناموس رسالت پر بھی پہرا دیا اس نے اور ناموس صحابہ پر بھی پہرا دیا اس نے ہیں۔ ایک ذرا تھوڑا جا نعرہ لا کے سناؤ نا، دل ٹھنڈا ہو جائے، ہر صحابی نبی جنتی اعلیٰ، زور لانا فل ہیں، کون لاندا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔